عدل الہی ہی کا تقاضا ہے کہ نبوت کے بعد امامت کا تسلسل رہے۔ عقیدہ امامیہ کا یہ ہے کہ جس نے نبی مقرر کیا تھا وہی امام مقرر کرے گا، اس لیے کہ ہادی کو مطاع یعنی جس کی اطاعت کی جاتی ہے، ہادی وہ ہوتا ہے جس کی اطاعت کی جائے، جس کی بات مانی جائے، ورنہ وہ ہادی ہی کیا کہ جس کی بات ہی نہ مانی جائے۔ اسے ہادی ہی کیوں بنایا تھا جس کی کوئی بات ہی نہیں مان رہا، اور بات اس کی مانی جائے گی کہ جس کا کردار عصمت پر ہو، جس کی زندگی میں گناہ کا گزر نہ ہو۔ اب جب ہادی کو معصوم ہونا ضروری ہے تو عصمت تو بندے کا تعلق ہے اپنے رب کے ساتھ، لہذا بندے کے بارے میں سارے بندے کسی ایک بندے کے بارے میں یہ طے ہی نہیں کر سکتے کہ یہ معصوم ہے۔ جب بندے طے نہیں کر سکتے کہ یہ معصوم ہے، معاملہ ہی اللہ اور بندے کا ہے، تو پھر اللہ طے کر کے بتائے کہ کون معصوم ہے۔ جو معصوم ہے وہی تمہارا ہادی ہے۔ بہت روشن پیغامات ہیں عزیزان گرامی، لہذا عصمت کی بنیاد پر، اب عصمت کیونکہ ذاتی اور فردی مسئلہ ہے کہ کون صاحب عصمت ہے، وہی جانتا ہے کہ جس نے اسے معصوم بنایا ہے۔ تو جس نے نبی مقرر کیا تھا وہی امام بھی مقرر کرے گا۔ شخصیات تشریف فرما ہے عزیزان گرامی، مقدمہ بعض لوگ جج کا تقرر نہیں کرتے، کسی بھی جج کا تقرر وہی ادارہ کرتا ہے جس نے پہلے والے جج کا تقرر کیا تھا۔ عوام مل کر، مقدمہ باز مل کر کیس کرنے والوں اور کیس کا شوق رکھنے والے جج مقرر نہیں کرتے، وہی مقرر کرے گا جس نے پہلے والا جج بنایا تھا۔ کوئی سسٹم ہوگا، کوئی نظام ہوگا جو جج کا تقرر کرے گا۔ ایسے ہی اگر شہردار، شہر کا ناظم، شہر کا میئر کچھ عرصے کے لیے کہیں جا رہا ہو رخصت لے کر، تو اس کی جگہ جو شہر سنبھالنے والا آئے گا وہ شہری نہیں بنائیں گے۔ توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی، کوئی نظام ہوگا جس کے مطابق اسے بنایا جائے گا۔ یعنی میں اور آپ تو اپنے کام کو مضبوط کرنے کے لیے نظام بنائے، جو کائنات کا نظام ہے اسے مضبوط کرنے والا اللہ ہے، لہذا اس نے جس انداز سے ہادیوں کا تقرر کیا وہی انداز امامت کے مرحلے میں بھی رہے گا۔ اللہ امام اللہ بناتا ہے، ایک دفعہ کہہ دیا ہو، دو دفعہ کہہ دیا ہو تو بھی کافی تھا، لیکن اگر وہ قرآن مجید میں 10 جگہ سے زیادہ جگہوں پر کہتا ہو کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، خلیفہ زمین پر میں بناتا ہوں، انی جاعلک للناس اماما، میں لوگوں کے لیے امام بناتا ہوں، اور کہہ دیا ہو کہ وجعلنا طالوت ملکا، اور طالوت کو ہم نے تمہارے لیے ملک قرار دیا ہے، اللہ نے ملک قرار دیا ہے۔ اگر بار بار وہ کہہ رہا ہو کہ وجعلنا منہم ائمۃ یہدون بامرنا لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون، ہم نے ان میں سے، اللہ کہہ رہا ہے ہم نے ان میں سے کچھ کو امام بنایا ہے۔ اور امام بنانے کی صفات میں پہلی صفت یہ ہے کہ وہ صبر کرنے والے ہیں اور ہماری آیات پر یقین رکھنے والے ہیں۔ کبھی وہ یہ کہتا ہو وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا، اور ہم انہیں امام بناتے ہیں، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور ہم ہی ان پر نیکیوں کی وحی کرتے ہیں۔ اور وہ یہ کہہ رہا ہو کہ اقامت صلاۃ، ان کا نماز قائم کرنا ہمیں پتہ ہے کہ ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی اللہ کہہ رہا ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور وہ جنہیں میں امام بناتا ہوں وہ ہمارے عبادت گزار، میرے عبادت گزار ہیں۔ اب کون کتنا عبادت گزار ہے یا وہ خود جانتا ہے یا اس سے زیادہ اس کا اللہ جانتا ہے، تو کیسے طے کیا جائے گا کہ کون عبادت گزار ہے؟ یعنی کوئی ہم میں سے کوئی کسی کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتا کہ کون کتنا بڑا عبادت گزار ہے، وہی فیصلہ کرے گا کہ کون کتنا بڑا عبادت گزار ہے جس کی عبادت کر رہا ہے۔ تو پھر جب یہ فیصلہ ہی وہ کرے گا تو پھر امام بنانے کا کام بھی اسی کا ہے۔ تو امام بھی وہی بناتا ہے کہ جس نے نبی بنایا ہوتا ہے۔